بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ماں باپ بچوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں اور بچہ ماں باپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، اور جب یہ رشتہ سگے سے ستیلے میں بدلتا ہے تو پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس کی خوبصورتی کو نبھا سکتے ہیں۔ بہت سی کہانیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہیں، اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جن میں ہم سنتے ہیں کہ ستیلے باپ نے بچے کے ساتھ ایسے کیا، ستیلے باپ نے بچی کے ساتھ ایسے کیا، ستیلی ماں نے بچی کے ساتھ کیا کیا۔ ایک واقعہ پچھلے سال پیش آیا تھا جس کی میں جب بھی سوچتی ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ خود بھی عورت ماں تھی اور اس کے اپنے بھی بچے تھے، لیکن اس نے اپنی ستیلی بچی کو زہر دے کر مار ڈالا کیونکہ وہ اسے جیلس ہوتی تھی کہ اس کا شوہر اس بچی سے پیار کیوں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور ایک واقعہ جو ابھی تازہ اس جمعرات کو پیش آیا، یہ جب سے میں نے سنا ہے تو ایک تکلیف سی دل میں بہت بہت تکلیف ہے۔ میں خود بھی ماں ہوں، اور مائیں اپنے بچوں کے لیے، ہم کہانیاں پڑھتے تھے، اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ گو اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے یا اس کا شوہر نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کی طلاق ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر لے، اسلام کے مطابق ہے۔ لیکن جب بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ عورت اپنے بچے کے لیے شاید ایسے ہی رہ لیتی، اپنے بچے کو کم از کم اپنے سامنے زندہ تو دیکھتی۔ یہ معصوم سا بچہ تھا، 5 سال کا، علی حیدر اس کا نام ہے، خوبصورت سا بچہ تھا اس کا، اور ایک اس کی اور بیٹی ہے اس خاتون کی۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ پیش آیا ہے یہاں شاد باغ میں، لاہور میں، سوری شاد باغ میں، ہاں جی۔ اور اس عورت کا یہ کرائے کا گھر تھا۔ اس خاتون کی ایک شادی پہلے ہوئی تھی جس سے اس کے یہ 2 بچے تھے، یہ 5 سال کا علی حیدر اور دوسری اس کی 3 سال کی بیٹی۔ اور اس کے بعد اس نے یہ اس شخص سے شادی کی، اور نذیر اس شخص کا نام ہے، اس سے اس نے شادی کی، اور اس اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں کرائے کے گھر میں رہنا شروع کی۔ اس دن یہ عورت جو ہے مارکیٹ گئی، بازار گئی۔ جب یہ واپس آئی تو اس کا بچہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا جس کا گلا دبا کر مار دیا گیا تھا۔ اب جو بیان اس عورت نے پولیس کے سامنے دیا ہے وہ بڑے تکلیف دہ بیان ہے۔ وہ تکلیف دہ بیان اس لیے بھی ہے کہ اس عورت کو پتہ تھا اس بندے کے رویے کا اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کے باوجود یہ اگر خاموش رہی ہے تو یہ بہت بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے۔ آج یہ رو رہی ہے، آج یہ دہائیاں دے رہی ہے، آج اس شخص کے خلاف پرچہ کٹا رہی ہے، اور ابھی میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گی کہ اس کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس خاتون کے اس شخص کے ساتھ تعلق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ تو ایک بات کی بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں بات بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس عورت نے جب پولیس کو بیان دیا تو اس نے بتایا کہ یہ شخص جو تھا یہ میرے بیٹے پر ظلم بھی کرتا تھا، اس کو مارتا بھی تھا، اس کے ساتھ سختی سے پیش بھی آتا تھا، اس کے منہ کے آگے سے نوالا تک چھین لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سب دیکھتی تھی لیکن میں برداشت کر لیتی تھی کہ میرا بیٹا ہے، چلو میں اس کو اچھے سے ٹریٹ کرتی ہوں۔ لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو مارا جا رہا ہے، اس کی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کے آگے سے کھانا اٹھایا جا رہا ہے، اس کی ماں کے سامنے اس کے بچے کو کئی بار اس طرح سے مارا گیا کہ اس کے منہ سے خون بھی نکل آیا۔ اب جو باتیں وہ پولیس کو بتا رہی ہے یہ باتیں وہ پہلے بھی بتا سکتی تھی۔ یہ تعلق کو اتنا ضروری تو نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے بیٹے کو اس نے کھو دیا، اور آج وہ بیٹھ کر رو رہی ہے۔ ابھی تو اس کے پاس ایک بیٹی ہے، اور وہ شخص جو ہے اس بچے کو مار کے فرار ہو گیا ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ لیکن اب کتنا بڑا ظلم جو ہے وہ ہو چکا ہے اس ننھے سے معصوم بچے کے ساتھ جس کو مار دیا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں جو ہمسائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آسمہ اس خاتون کا نام ہے، نذیر اس کا یہ شوہر ہے، اور اس نے اپنے پہلے شوہر کو چھوڑا اور اس شخص سے اس نے شادی کی، لیکن اس کے اہل محلہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کا شوہر نہیں ہے بلکہ اس کا دوست ہے، بیسیکلی اس کا بوائے فرینڈ ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہاں پر رہ رہا تھا۔ اب یہ تو اہل محلہ کہتے ہیں، واللہ عالم، ظاہر سی بات ہے جب یہ خاتون کا کیس رجسٹر ہوگا تو جب اس طرح کے بیانات اہل محلہ کی طرف سے آئیں گے تو اس سے نکاح نامہ بھی مانگا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر ایک اور کیس بنتا ہے۔ لیکن یہ بچہ جو ہے ان تمام باتوں کے بیچ میں یہ بچہ جو ہے یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس معصوم کی جو ہے جان چلی گئی ہے، اور وہ بھی اس خاتون کے مطابق ستیلے باپ کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے شوہر کی وجہ سے۔ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال لاہور میں ایک 15 سالہ بچہ تھا، اور اسے اس کے ستیلے باپ نے گیس کا جو پائپ ہوتا ہے اس کے گلے کے گرد لپیٹ کے اس کو مار ڈالا تھا، اور وہاں پر
اس لڑکے کی موت کو سوئسائڈ کا روپ دینے کی کوشش کی. وہ البتہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں پکڑا گیا تھا. وہ یہ تو چلے چھوڑے. اس وقت اسلام آباد کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. میرا تعلق خود اسلام آباد سے ہے. ابھی میں مطلب اسلام آباد سے میری پیدائش تو نہیں، لیکن ایک پورا وقت جو ہے ہمارا بچپن کا، جوانی وہیں پر گزری ہے. اور وہاں پر یہ بنی گالا ہے، بنی گالا تھانہ، اور وہاں پر FIR جو ہے اس کی درج کی گئی ہے. اور وہاں پر زاہد جدون نامی یہ شخص ہے جس سے خاتون نے شادی کی تھی، دوسری شادی کی تھی، اور اپنے جو بیٹی ہے 17 سال کی اس کو لے کر وہ یہاں اس کے پاس آئی تھی. اور اس بچی کے ساتھ زاہد جدون نامی اس شخص نے زیادتی بھی کی. اور اس بچی نے اپنی ماں کو بتایا اور اس کی ماں نے اس کو کہا کہ خاموش رہو، چپ رہو، چپ کرا دیا اس کو. یہاں تک کہ یہ شخص اس پر ظلم بھی کرتا رہا، اسے مارتا پیٹتا رہا، اور اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس ڈیتھ کو اس کی ماں اور اس شخص نے، آپ یقین کریں کہ یہ سگی ماں تھی، اس نے یہ شو کیا کہ یہ زہریلی گولیاں کھا کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ تو پھر اس کے بعد اس کا جو اصل باپ تھا اس نے اسٹیپ ڈاؤن کیا. وہ آیا اور اس نے پھر اس شخص کے خلاف، زاہد جدون کے خلاف کیس جو ہے وہ کرایا، اور اس نے درخواست دی کہ میری بیٹی کے اس قتل میں اس کی ماں بھی برابر کی شریک ہے. کیونکہ بچی کا جو میڈیکل آیا اس کے مطابق یہ بات پروو ہو گئی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کی موت کو غلط رنگ دینے کی کوشش میں ماں بھی برابر کی شریک تھی. پہلے ماں اس کو چپ کرانے میں شریک تھی، وہ اپنی شادی بچا رہی تھی ایٹ دا کاسٹ آف ہر ڈاٹرز لائف، اپنی بیٹی کی زندگی کی قیمت پر. اور اس کے بعد اس کو چپ کراتی رہی. اس کے بعد وہ تشدد اور مار پیٹ اور ان تمام باتوں کی جب برداشت نہ کر سکی، اس کی موت واقع ہوئی. تو اس موت کو سوسائڈ کا روپ دینے والی بھی ماں اور باپ، ستیلا باپ دونوں شامل تھے. لیکن پھر یہ جس وقت اس کے باپ نے مقدمہ کرایا اور پھر یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوا، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. لیکن ماں کی بہت ذمہ داری ہے، باپ کی بہت ذمہ داری ہے. سگے ماں باپ، دنیا میں اچھائی شاید کم ہوتی جا رہی ہے. بہت سی ایسی فیملیز ہیں جہاں پر ستیلی ماں یا ستیلے باپ، یہ لفظ بڑا سخت ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو بڑے اچھے سے پالتے ہیں. ان بچوں کو جو ان کے ستیلے بچے ہیں ان کو ساری زندگی اس کا احساس نہیں ہونے دیتے. میرے ارد گرد میری فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں، جن کو ستیلے ماں نے اور ستیلے باپ نے بڑے اچھے سے پالا ہے. ایک دو لوگ ایسے ہیں، اور وہ اپنے سگے باپ کی ڈیتھ کے بعد بھی اپنی جو ستیلی ماں ہے ان کو ملتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اور اسی طرح ستیلا باپ ہے اگر، تو ان سے بھی عقیدت اور احترام کا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو اس علی حیدر کی ماں کو چاہیے تھا کہ پہلے دن وہ شخص اس کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کرتا تو وہ she should have put her foot down. اسے ضرور اٹھ کر اسی وقت احتجاج کرنا چاہیے تھا، چاہے الگ ہو جاتی، چاہے اپنے بیٹے کو اس درندے سے بچا لیتی. نہ اس نے ایسا کیا، نہ اس لڑکی کی ماں نے ایسا کیا. یہ جو 17 سال کی بچی کا میں آپ کو واقعہ بتا رہی ہوں، یہ زیادہ پرانا نہیں ہے، یہ جون 2020 کا ہی واقعہ ہے، اسی سال کا واقعہ ہے. یہ سب کچھ معاشرے میں برائی کی جو وجہ ہے وہ تو بہت سی وجوہات ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. جب سگی ماں نے اپنی بیٹی کا احساس نہیں کیا، یا سگی ماں نے اپنے بیٹے کو اس وقت ستیلے باپ سے مار کھاتے، تشدد کرتے دیکھ کر بھی اس نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا، اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ نہیں کیا، تو پھر آج وہ کس منہ کے ساتھ رو رہی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے سخت الفاظ ہیں، لیکن اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.